السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مسجد نبوی میں پہلی بار آئل لیمپس کس نے لگوائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا رد عمل تھا۔ پہلی بار بخور کب جلے اور کس نے جلوائے، اور 1400 سال پہلے کی مسجد نبوی کی پرانی تصویروں پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آج ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں آج یہ ویڈیو تیار کر رہی تھی اور پرانی تصویریں سیلیکٹ کر رہی تھی تو اچانک میری نظر ایک تصویر سے گزری۔ یہ تصویر بظاہر ایک کچے گھر کی تھی، لیکن اس پر لکھے ہوئے اشعار میرے دل کو اس طرح چھو گئے کہ میں کچھ دیر کے لیے ان کے اثر سے نہیں نکل سکی۔ مجھے عربک کا مطلب نہیں پتا، لیکن جب میں نے ان کا ترجمہ نکالا تو انہوں نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ ویسے مجھے ہمیشہ سے پرانی عمارتیں، تاریخی قلعے، اس طرح کی تاریخ سے جڑی جگہ مجھے بہت پسند ہیں، اور جب بات مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اشعار آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ صدیوں پرانے مدینہ کی ایک جھلک ہے۔ یہ اشعار سن کر انسان خود بخود مدینہ کی پرانی گلیوں سے جڑ جاتا ہے، جہاں ہر دیوار، ہر دروازہ ماضی کی کسی نہ کسی یاد، کسی نہ کسی کہانی سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ مدینہ کی تاریخ کی یہ پرانی یادیں آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلیے اب میں آپ کو وہ اشعار سناتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اشعار آپ پر گہرا اثر کریں گے۔ ان اشعار کو سن کر انسان اس زمانے میں کھو جاتا ہے اور خود کو اس وقت میں محسوس کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ اشعار جب پہلی دفعہ میں نے سنے اور سمجھے تو مجھے بھی بالکل ایسے ہی محسوس ہوا جیسے میں اس وقت میں ہوں۔ جی، اشعار ہیں کہ اے دروازہ کھٹکھٹانے والے، ذرا ٹھہرو، جب تم دستک دیتے ہو اب اس گھر میں کوئی ساتھی باقی نہیں رہا۔ وہ لوگ زمین کے راستوں میں بکھر گئے اور دور دور جا بسے، گویا کبھی یہاں کوئی انس و محبت تھی ہی نہیں۔ اپنے ہاتھ پر رحم کرو، کیونکہ اس گھر میں اب کوئی نہیں جو جواب دے۔ اگر جواب نہ ملے تو سمجھ لو کہ محبت کرنے والے اپنی طاقت کے مطابق پلٹ گئے۔ اور اس گھر پر رحم کرو، کیونکہ اس کی دیواریں انسانوں کی طرح روح نہیں رکھتی۔ یہ تو صرف گردش زمانہ کے ساتھ ڈھیر ہو جاتی ہیں، جبکہ انسانوں کی روحیں باقی روحوں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ جی، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان اشعار میں بھی روح ہو جو ہم سے باتیں کرتی ہے۔ چلیں اب انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی تصویر ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ گھر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ کی گلیوں کا ایک عجب منظر تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں۔ انصار دوڑ دوڑ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ قصوہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں رکے گی وہی میرا مقام ہوگا۔ اونٹنی چلتی رہی اور پھر ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ تھی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر۔ حضرت ابو ایوب انصاری لپک کر آگے بڑھے، سامان رسالت کو اٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے۔ یوں ہجرت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب کے گھر۔ گھر 2 منزلہ تھا، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے اور ابو ایوب اوپر چلے گئے، لیکن جب ایک دن اوپر پانی کا گھڑا ٹوٹا، ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کپڑوں سے پانی کو سمیٹنے لگے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے تکلیف میں نہ آئے۔ ان کے دل کانپ اٹھے۔ اسی وقت انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیے، ہم نیچے رہیں گے۔ اور پھر باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر قیام فرماتے رہے۔ تقریباً 7 ماہ یہ گھر مدینہ میں اسلام کا پہلا مرکز رہا۔ یہیں سے دین کے فیصلے ہوئے، یہیں سے ایمان کے چراغ روشن ہوئے۔
حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ کو یہ سعادت ملی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام سمجھا۔ جی یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گنبد کی تصویر قریب سے لی گئی ہے۔ اچھا یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کی تصویر، یہ مدینہ کی جتنی بھی تمام پرانی تصویریں ہیں ان سب تصویروں کی جان ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک دیوار فصیل کی طرح نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر مسجد نبوی کے مینار اور ان کا گنبد بھی نظر آ رہا ہے۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کیونکہ یہ 18ویں صدی کی ہے، سلطنت عثمانیہ کی تصویر ہے۔ اس زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک فصیل ہوا کرتی تھی حفاظت کے لیے، اور شہر اس کے اندر ہوا کرتا تھا، جو کہ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ آبادی اسی فصیل کے اندر ہی ہے۔ اچھا اس تصویر میں آپ لوگوں کو ایک جو لمبا مینار ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا گنبد نظر آ رہا ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ کا گنبد تھا، حضرت فاطمہ کا مزار شریف تھا۔ یہاں پہ اس تصویر میں یہ دونوں یہ جو مینار ہیں ان کے درمیان میں یہ وائٹ گنبد نظر آ رہا ہے۔ اور اس تصویر میں جہاں سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تصویر کھینچی گئی ہے، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے سلا، جبل سلا اسے کہتے ہیں، اور اتنی دور سے مسجد نبوی سے 2 ہی پہاڑ ہیں جہاں سے نظر آ سکتا ہے، ایک جبل احد اور ایک جبل سلا۔ جبل احد اس کی دوسری طرف ہے، یہ جبل سلا کی طرف سے آپ کو مسجد نبوی کا سارا منظر نظر آ رہا ہے اور یہ دیوار اس طرف نظر آ رہی ہے۔ اسی کی اپوزٹ سائڈ پہ جنت البقیع تھی، جہاں میں بتا رہی ہوں کہ جو حضرت فاطمہ ہیں یہ ان کا مزار شریف نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا حضرت سلمان فارسی، وہ سارے جنت البقیع میں موجود تھے۔ آگے میں ان کی آپ کو تفصیل بھی بتاتی ہوں۔ جی یہ تصویر جو فصیل کے بالکل پاس سے بنائی گئی ہے، مسجد نبوی کے اندر کے منظر کو دکھاتی ہے کہ گھر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد نبوی کا، یہ آگے صحن فصیل کے اندر سے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جی یہ جو تصویر ہے اس میں آپ کو مزارات نظر آ رہے ہیں۔ اچھا یہ جنت البقیع کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جنت البقیع کی تصویر ہے اور اس میں نیچے قبریں ہیں، اور قبروں کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھ سکیں تو لکڑی کے پنجرے سے بنائے جاتے تھے، جالیاں سی بیچ میں بنی ہوئی ہوتی تھیں اور بڑی خوبصورتی سے یہ قبروں کے اوپر رکھے جاتے تھے۔ جی اب جو یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ 1891 میں حضرت فاطمہ کا روضہ ہے، اور نیچے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گول سرکل سا، یہ ان کی قبر مبارک نظر آ رہی ہے، جو کہ 1926 میں اسے منہدم کر دیا گیا تھا۔ اچھا یہ حضرت فاطمہ کی قبر قریب سے، اور حضرت حسن ان کی فیملی ہے۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، ان کی منہدم ہونے کے بعد جس طرح ان کی قبر نظر آ رہی ہے۔ جی مسجد نبوی کے اندر صحن کی ایک اور خوبصورت تصویر، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا جو فرش ہے وہ کچی مٹی کا ہے اور کچھ کھدائی ہوئی ہے، اور روضہ مبارک بالکل سامنے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ تصویر جو ہے وہ چھت سے بنائی گئی ہے، مدینہ میں کسی گھر کے اوپر کھڑے ہو کر چھت سے بنائی ہوئی ہے، اس وجہ سے چھتیں جو ہیں وہ واضح آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک اور تصویر مسجد نبوی کے بالکل سامنے کی گلی ہے جس میں ماشاءاللہ نمازی نماز کی حالت میں ہے، تو یہ لگ رہا ہے کوئی جمعے کی نماز ہے یا اس طرح ماشاءاللہ۔ اسی طرح کی ایک اور صحن کی خوبصورت تصویر جس میں ماشاءاللہ کافی سارے نمازی جمع ہیں، اور آپ دیوار بھی یہاں پہ صحن کی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دروازہ بھی بالکل گیٹ۔ اس تصویر میں روضے کے بالکل سامنے کا صحن ہے۔ اچھا دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت خوبصورت کھجور کا درخت بھی صحن میں موجود ہے، روضے کے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا یہ تصویر آپ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح سے ملتی جلتی اور بھی آئیں گی جن پر خلیفۃ الراشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہی سلام پڑھنے کے لیے لیڈیز کے اندر جانے کی بھی یہی جگہ ہے، یہیں سے لیڈیز جاتی ہیں اندر، اب تو یہ توسیع ہو گئی ہے۔ جی اس تصویر میں آپ مسجد نبوی کی ایک اور جگہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کے مینار نظر آ رہے ہیں اور کچا صحن مٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک اور خوبصورت تصویر ہے۔ جی یہ روضے کی سائڈ کا ایک منظر ہے، اس وقت یہ جگہ توسیع نہیں ہوئی تھی، اور دیکھیں ماشاءاللہ لوگ گاڑیاں لے کر آتے تھے اور مسجد نبوی کی دیوار کے بالکل سامنے پارک کر دیا کرتے تھے۔ کھجور کا درخت بھی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے۔ جی یہ سیم پرانی وہی تصویر ہے جس پہ خلیفۃ الراشدین کا میں نے بتایا تھا کہ سرکلز میں نام لکھے ہوئے ہیں اور سلام پڑھنے کے لیے لیڈیز جاتی ہیں، ایک اور اینگل سے بنائی گئی ہے۔ جی یہ تصویر جس کا میں انتظار کر رہی تھی مسجد نبوی کے اندر کی ہے، دیکھیں بجلی آ چکی تھی اس وقت، بلب جلتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ زیارات آپ لوگ کس مقام کی اور کن شخصیات کی کر رہے ہیں۔
میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی بار امیجن کریں جب مسجد نبوی میں پہلی بار چراغ روشن ہوا تھا، وہ کس نے کیا؟ جی تمیم الداری۔ تمیم الداری سیریا سے، شام سے وہ لے کر آئے تھے آئل لیمپس، اور انہوں نے آ کے مسجد نبوی کو چراغاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو دیکھا کہ مسجد نبوی روشن ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا تمیم الداری نے مسجد نبوی کو روشن کیا۔ تو وہ اس بات پر خوش ہوئے اور خوشنودی کا اظہار کیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اس سے ان کا نکاح کر دیتا۔ یہ ان کی خوشنودی کی علامت تھی، اور بعد میں انہوں نے اپنے کزن چچا زاد نوفل بن حارث کی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو ماشاءاللہ انعام میں انہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ملی۔ اچھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ سہل سہیل بھائی جو یتیم تھے، ان کی زمین سے مسجد نبوی کو خریدا گیا، اور جو سب سے پہلی مسجد نبوی تھی وہ 30 میٹر لمبی اور 35 میٹر لمبی اور 30 میٹر جو ہے وہ وائڈ چوڑی تھی۔ یہ اوریجنل مسجد نبوی ہے، یہ اس کا نقشہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت کی مسجد نبوی تھی۔ اس کے بعد چھت اس کی کھجور کے پتوں سے، ستون جو تھے کھجور کے تنوں سے، اور فرش پہ کچھ بھی نہیں ڈالا گیا تھا۔ بعد میں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال کے اس کو کور کیا گیا تھا، اور یہ پھر 7 ہجری کی بات ہے جب چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس کے اوپر ڈالی گئی تھیں۔ پہلی ایکسپینشن جو تھی بیٹل آف خیبر کے بعد ہوئی تھی اس کی۔ جب تمیم الداری آئل لیمپس لے کر آئے سیریا سے، انہوں نے لگوائے تو تھوڑی ایکسپینشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور حضرت عمر نے بعد میں کافی سارے آئل لیمپ مسجد نبوی میں لگا کر مسجد نبوی کو ماشاءاللہ سے روشن کر دیا، اور عمر نے ہی پھر بخور بھی مسجد نبوی میں تقریباً 2 بخور اس وقت لگوائے تھے۔ اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی چلی گئی ہر چیز کی۔ انہوں نے ہی باب السلام اور باب النساء دروازے بھی لگوائے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنوایا ایسٹرن سائڈ پر تاکہ جو گپ شپ کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، وہ مسجد نبوی روزے کے حساب سے وہ ڈسٹربنس نہ ہو، لوگ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو اس سائڈ پہ ایک الگ سے پلیٹ فارم بنوایا تھا جہاں اگر ایکسٹرا میں وقت جمع گزارنا چاہ رہے ہیں تو اس جگہ پر بیٹھ کر لوگ گزاریں۔ جی یہ مسجد نبوی آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے اس تصویر میں، اور یہ جو بالکل سامنے کی مسجد ہے یہ مسجد غمامہ ہے جو کہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ آج بھی اس کے ارد گرد بہت زیادہ رش۔ جی یہ مدینہ المنورہ کے میقات کی تصویر ہے، بس بھی آپ کو واضح نظر آ رہی ہے اس وقت کا یہ منظر ہے۔ جی یہ مسجد نبوی کا صحن جو کہ اس وقت نہیں تھا، گاڑیاں وہاں تک آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک اور خوبصورت تصویر ہے۔ جی یہ تصویر یہ بھی اندر کی ہے، منبر محراب نظر آ رہا ہے اس تصویر میں۔ جی یہ مسجد نبوی کے احاطے کی تصویر ہے، اس میں آپ کو مسجد نبوی کا جو مینار ہے اور ساتھ میں ماشاءاللہ کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ جی یہ مسجد کے اندر کا جو صحن ہے اس کے احاطے کی تصویر ہے، اور یہیں سے لیڈیز جو ہیں وہ سلام پڑھنے کے لیے اندر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اندر کے جو 2 صحن ہیں یہ ان میں سے ایک کی تھی روزے کے قریب۔ جی اس تصویر میں 3 شیخ مل کر 1375 میں محراب میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں۔ جی اس تصویر میں آپ لوگ واضح دیکھ سکتے ہیں 1896 کی یہ تصویر ہے، اور کس طرح ماشاءاللہ مدینہ کی گلیاں ہیں۔ اب جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ طریق ہے، قباء سے لے کر مسجد نبوی کی طرف کا سارا یہ نظر آ رہا ہے طریق۔ ارد گرد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح کھجوروں کے باغات ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں مسجد نبوی کی نشاندہی نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑا جو جبل ہے یہ جبل احد ہے، اس کے ساتھ جبل سیلا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا جبل سیلا کی طرف سے تصویر بنائی جائے تو جبل احد دوسری طرف سامنے کی طرف نظر آتا ہے، اور قباء کا قلعہ بھی آپ لوگوں کو نشاندہی اس میں نظر آ رہی ہے۔ جی یہ سلطنت عثمانیہ کی تصویر ہے، جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، اور سامنے بالکل ماشاءاللہ روضہ رسول نظر آ رہا ہے۔ اس تصویر میں آپ لوگ مسجد نبوی کے سامنے کی گلی دیکھ رہے ہیں، ارد گرد مارکیٹ ہے، اور یہ 1960 کی تصویر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تصویر میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس تصویر کو جب بھی میں دیکھتی ہوں بس میں آنکھوں کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتی، اور مجھے یہ تصویر ہمیشہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے میں اپنے بچپن میں یہاں بیٹھی کھجوروں کے درختوں کے پاس کھیل رہی ہوں۔ مجھے ابھی یہ خیال آیا کہ اس عمر کے ساتھ مجھے کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ میں اس عمر میں وہاں سے گزر رہی ہوں یا یہاں سے میں روزہ کو دیکھ رہی ہوں۔ بہرحال بہت خوبصورت فیلنگز ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب کی تصویریں دکھائی ہیں، مدینہ کی، مکہ کی زیارتوں کی پرانی تصویریں بھی انشاءاللہ بیچ بیچ میں کبھی کبھار لے آیا کروں گی۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔